بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا اسلامیات کا چیپٹر نمبر 6 اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اور چیپٹر نمبر 6 سے جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ہم اسوہ حسنہ بھی کہتے ہیں، اسوہ حسنہ کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور کلاس 6 میں سلسلے کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے مسجد اور مسلم معاشرہ۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور اس حیثیت سے ہمارا جو معاشرہ ہے، ارد گرد جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر مسلمان رہتے ہیں، تو ہمارا معاشرہ مسلم معاشرہ کہلاتا ہے۔ اور بچوں، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں وہاں مساجد کی تعمیر جو ہے وہ ان کا سمجھ لیں اولین جو ہے وہ کام ہوتا ہے۔ جہاں جہاں مسلمان جاتے ہیں وہاں سب سے پہلے جو کام کرتے ہیں وہ ہے مسجد کی تعمیر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تو جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہی تھا کہ سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک جگہ ہے، ایک بستی ہے جس کا نام قباء ہے، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، اور پھر جب مدینہ پہنچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے، تو سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ تمام مسلمانوں کے ساتھ مدینے کے انصار اور مکے سے ہجرت کرنے والے مہاجرین کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر فرماتے۔ تو اس طرح سے آپ مسجد کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے مسلم معاشرے میں مسجد کا کتنا بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مسجد صرف عبادت کی جگہ ہی نہیں بلکہ مسجد کے ذریعے تمام مسلمانوں کی تربیت بھی کی جاتی ہے، تمام مسلمانوں کو علم سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو ہے وہ اب پڑھتے ہیں، اپنی بک کا پیج نمبر 23 نکال لیجئے، اس میں ہم پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوائنٹس بھی بناتے جائیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ مسجد عربی لفظ ہے، اس کا اصلی معنی نماز کی جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسجد کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کا مطلب ہے نماز کی جگہ۔ اور مسجد کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مساجد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمان معاشرے میں مسجد سے مراد وہ مخصوص عمارت ہے جہاں پر محلے کے لوگ 5 وقت کی نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، وہاں نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں، اور دنیا و آخرت میں اپنی اور سب مسلمانوں کی بہتری کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو سمجھ میں آ گئی کہ مسجد کی ڈیفینیشن آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ عمارت جہاں مسلمان 5 وقت اللہ کے حضور جھک کر نماز ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت اور اپنے اور تمام مسلمانوں کی بہتری کے لیے
دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو مختصر الفاظ میں آپ نے مسجد کی ڈیفینیشن بیان کر دی۔ آپ دیکھیں، آپ مسجد ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ لوگ 5 وقت نماز ادا کرنے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہاں مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور سب مسلمانوں کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ مسلمان معاشرے میں مسجد کا بہت بڑا مقام ہے۔ مسلمان معاشرے میں مسجد کا بہت بڑا مقام ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ مسجد کو نماز اور عبادت کے علاوہ علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو مسلم معاشرے میں مسجد کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس کے تحت آپ کچھ پوائنٹس بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد میں علم سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، آپ مختلف جو دینی تعلیمات ہیں وہ مسجد سے جا کر حاصل کرتے ہیں۔ مسجد میں جو عالم لوگ ہوتے ہیں، مسجد میں جو ہے امام صاحب ہوتے ہیں، وہ آپ کو دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلے جائیں تو آپ وہاں دیکھیں کہ مسجد جو ہے وہ اس نے اس وقت دین کی تبلیغ میں کتنا بڑا کردار ادا کیا، کہ اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے وفود آیا کرتے تھے دوسرے ممالک سے مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، تو ان کے ملنے کی جو جگہ ہوتی تھی وہ مسجد ہوتی تھی، یعنی مساجد میں جو ہے ان وفود کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو درس دیا کرتے تھے، جو تبلیغ کرتے تھے دین کی، وہ مسجد میں کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ، کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا، جن کے بیوی بچے نہیں تھے، وہ اکیلے ہوتے تھے، وہ ہر وقت جو ہے مسجد میں رہتے تھے، مسجد کے کام انجام دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا تھا جس کو صفہ کا نام دیا گیا، اور وہ تمام صحابہ کرام جو تھے وہ اس چبوترے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کا علم سیکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح ان صحابہ کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلم معاشرے میں جو ہے مسجد نے ہمیشہ ہی جو ہے بہت اہم کردار ادا کیا ہے دین کو پھیلانے میں۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آئی؟ اس کے علاوہ مسجد آپس میں میل جول اور محبت کا بھی مرکز ہے۔ نمبر 2، کیونکہ مسلمان جو ہے 5 وقت نماز ادا کرنے آتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں سے ملتے ہیں۔ بعض مرتبہ دوسرے محلے سے آنے والے لوگ بھی جو ہیں، وہ دوسرے محلے کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کی مسجد میں آ جاتے ہیں، یا آپ کبھی جو ہے وہ دوسرے محلے کی مساجد میں نماز ادا کرنے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں اپنے بہت سارے مسلمان بھائیوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، ان کے مسائل کا پتہ چلتا ہے آپ کو ایک دوسرے کے، اور جو ہے ان کی خوشی غمی کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں کے ملنے کا ذریعہ ہے
مسلمان جو ہے 5 وقت مسجد میں نماز ادا کرنے جب جاتے ہیں تو آپس میں میل جول بڑھتا ہے، اور جب انسان آپس میں ملتے ہیں تو ملنے سے جو ہے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوتی ہے، تو یہ میل جول اور محبت کا مرکز سمجھا جاتا ہے مسجد. ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھایا آگے کہ جیسے محلے کے جو لوگ ہوتے ہیں مسجد میں 5 وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر ایک صف میں ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. آپس میں ملاقات سے انہیں ایک دوسرے کی خوشی اور غمی کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اور مسجد کا جو مقام آ گیا ہماری نظر میں، اس کا ایک اور مقصد آ گیا کہ ایک دوسرے کی خوشی غم اور غمی کا پتہ چلتا ہے. ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہی ہوتی ہے، اور جب مسلمان ایک دوسرے کے مسائل کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے جو بھی پرابلم ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان کی خوشی غمی کا انہیں اندازہ ہوتا ہے، تو ایسے میں ایک دوسرے کے خوشی غمی میں شریک ہونے کا موقع ملتا ہے ان کو، اور ایک دوسرے کے غم کو بانٹنے کا موقع ملتا ہے، اور ایک دوسرے سے محبت اور اخوت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اور جب خوشی غمی کا پتہ چلتا ہے تو ایک دوسرے کی خوشی و غمی میں شریک ہونے سے ان میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گیا یہ. اس کے علاوہ 5 وقت ایک مسجد میں جمع ہونے سے ان میں مساوات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے بڑے اور امیر غریب کا کوئی فرق نہیں رہتا. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہوتی. سب ایک اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور سب اس کی عبادت کرتے ہیں. تو مسجد میں جو ہے جانے سے کیا ہوتا ہے، آپس میں مساوات کا سبق ملتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں. مسجد میں آنے والے تمام لوگوں کا جو مقصد ہے وہ ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کے حضور جھک کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو یعنی کہ نماز کو ادا کرنا. تو ایسے میں اب چونکہ سب اللہ کے بندے ہیں اور سب اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اس لیے کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی امیر کوئی غریب، اور کوئی بادشاہ اور کوئی وزیر نہیں ہوتا، بلکہ سب کے سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اس لیے مسجد میں جب نماز ادا کرنے جاتے ہیں تو مسجد جو ہے وہاں پر ہمیں مساوات کا سبق ملتا ہے. مساوات کا مطلب برابری، یعنی اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ گئی بات. امیر غریب کا فرق نہیں ہوتا، چھوٹے بڑے امیر غریب سب جو ہے وہ فرق مٹ جاتا ہے.
اس کے علاوہ روزمرہ کی نماز ادا کرنے تو جو ہے ہم اپنے محلے کی مسجد میں جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی محلے میں جو مسجد ہوتی ہے اس میں جمعے کی نماز نہیں پڑھائی جاتی، تو ایسے میں پھر جو لوگ ہیں وہ دوسرے محلے کی جو بڑی مسجد ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں جہاں پر کہ نماز جمعہ ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ایک محلے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے محلے کے لوگوں سے ملتے ہیں، رابطے کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے، میل ملاپ کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم محلے کی مسجد میں جو نماز پڑھتے تھے تو صرف اپنے محلے کے لوگوں سے ہی ملاقات کر پا رہے تھے، جب آپ دوسرے محلے میں نماز ادا کرنے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو اپنے ارد گرد جو دوسرے محلے ہیں ان لوگوں سے بھی ملاقات کا جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے، آپ کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے ان سے ملاقات کا، اور اس طرح سے آپ اپنے محلے کے علاوہ دوسرے محلے کے لوگوں سے بھی واقف ہوتے ہیں، ان کے دکھ درد کا پتہ چلتا ہے، ان سے تعارف ہوتا ہے آپ کا، اور اس طرح آپ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس کے علاوہ وہ مسجد جہاں پہ 5 نمازوں کے علاوہ نماز جمعہ بھی ادا کی جاتی ہے اسے ہم جامع مسجد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ایک اور ٹاپک ہمارا بھی یہاں سے تیسرا ٹاپک شروع ہو گیا ہے، یہ مسجد کا جو مقام تھا وہ کیا کردار ادا کرتا ہے یہ سارا آ گیا پوائنٹ۔ اب جس مسجد میں پانچ فرض نمازوں کے علاوہ جمعے کی نماز بھی پڑھائی جاتی ہے اسے جامع مسجد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ بات پہلے سے پتہ چل گئی ہے کہ ہم نے جب چیپٹر اذان پڑھا تھا کہ مسجد میں جو اذان دینے والا ہے اس کو مؤذن کہتے ہیں، اور جو آپ کو باجماعت نماز پڑھاتا ہے جس کے پیچھے نمازی نماز پڑھتے ہیں اس کو امام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہمارا ٹاپک آج کا ختم ہوا۔ اب جو ہے اپنی کاپیز نکال لیجئے تاکہ آپ کلاس ورک اور ہوم ورک کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نظر بورڈ پر ڈال لیں آپ تاکہ پوائنٹس لکھ سکیں، اور اس کو کوشش کیا کریں کہ ساتھ ساتھ لکھیں۔ جی بچوں، کلاس ورک حسب دستور پہلا سوال 2 خالی جگہ پُر کریں۔ اور سیکنڈ کوشچن 2 MCQs حل کریں بنا کر، اور 2 جملے درست کریں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آپ کا کلاس ورک۔ آپ ویڈیو کو پاز کریں اور پھر اپنا کلاس ورک کیجئے۔ جی بچوں، کلاس ورک ہو گیا آپ کا، اب ٹائم ہے ہوم ورک کا، اپنا ہوم ورک لکھ لیجئے تاکہ
آپ بھی گھر سے کر سکیں۔ سب سے پہلا سوال آپ کا، مسجد سے کیا مراد ہے یا مسجد کسے کہتے ہیں؟ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مسلمان معاشرے میں مسجد کا کیا مقام ہے اور اس کو کن کن کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کا دوسرا سوال تھا اور یہ ہے آپ کا تیسرا سوال۔ یہ ہوم ورک کا سوال ہے تیسرا، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ عام مسجد اور جامع مسجد میں کیا فرق ہے؟ عام مسجد اور جامع مسجد میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا آپ کا ہوم ورک اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پیریڈ میں دوبارہ آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔